تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ انسانی تنفس کی چوریوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون باخبر ہو سکتا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا اس کے تمام مضرات کو سمجھتے ہوئے ایسے راستوں کو بھی بند کیا جو اس حکم کی خلاف ورزی کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور ان چور دروازوں کی بھی نشاندہی فرمائی جہاں سے انسان کی انسانی خواہشات ہیلے بہانے تلاش کر سکتی ہے۔ نفس انسانی کی ایک فطرت یہ ہے کہ جس برائی کا الزام وہ براہ راست اپنے سر لینا نہیں چاہتا، وہ اسے کسی اور شخص کے کندھے پر رکھ کر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مقصد بھی حاصل ہو جائے اور اپنے اوپر حرف بھی نہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے سلسلے میں انسان کی اس نفسیاتی کیفیت کو نہایت لطیف اور بلیغ پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ان الفاظ میں نقل کیا ہے: بئس مطیۃ الکذب زعموا، یعنی جھوٹ کی بدترین سواری یہ جملہ ہے کہ لوگ یوں کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ براہ راست جھوٹ بولنے سے کتراتے ہیں وہ بے بنیاد اور بے تحقیق باتیں لوگوں کے سر پر رکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ لوگ تو یوں کہتے ہیں، لوگوں میں تو یہ بات مشہور ہے، لوگوں کا کہنا تو یہ ہے۔ یہ جملے وہ ہیں جو جھوٹ کے الزام سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور جھوٹ جو اپنے پاؤں چل کر نہیں پھیل سکتا اس قسم کے جملوں پر سوار ہو کر پھیل جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو جھوٹ کی سواری قرار دیا ہے۔ یہ تو ایک لطیف اور بلیغ بیان تھا جو حقائق پر نظر رکھنے والوں کے لیے بڑا مؤثر اور دل پر اتر جانے والا ہے، لیکن اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بالکل سادہ اور عام فہم الفاظ میں بھی ارشاد فرمایا ہے جسے ہر شخص سنتے ہی سمجھ جائے گا۔ فرمایا: کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات دوسروں کو سنانے لگے جو اس نے کہیں سے بھی سن لی۔ میرے دوستو، ان دونوں ارشادات کا منشا در حقیقت یہ بتانا ہے کہ ایک سچے مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ہر کچی پکی بات کہیں سے سن کر اسے آگے چلا دے۔ اس طرح افواہیں جنم لیتی ہیں، جھوٹی باتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں اور متضاد افواہوں کے گرد و غبار میں حقیقت کا چہرہ مسخ ہو کر رہ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی ایسی بے تحقیق افواہیں پھیلانے کی پرزور مذمت کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ منافقین کا وتیرہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان ایسی افواہیں پھیلاتے رہتے تھے جن سے لوگوں میں بے چینی اور تشویش پیدا ہوتی تھی اور دشمنوں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت کے ان ارشادات سے اسلام کا جو مجموعی مزاج سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کسی بات کی مناسب تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص اس قسم کی بے تحقیق بات پورے وثوق اور یقین سے بیان کرے تب تو ظاہر ہے کہ وہ خلاف واقعہ اور غلط بیانی کے ذیل میں آتا ہے، لیکن اگر بالفرض وثوق کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے لوگ کہتے ہیں جیسے جملے کا پردہ رکھ کر بیان کرے، لیکن مقصد یہی ہے کہ سننے والے اسے سچ باور کر لیں، تب بھی مذکورہ احادیث کی روشنی میں ایسا کرنا جائز نہیں۔ دراصل اسلام کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بن کر زندگی گزارے، اس کے منہ سے جو بات نکلے وہ کھری اور سچی بات ہو اور وہ اپنے کسی قول و فعل سے غیر ذمہ داری کا ثبوت نہ دے۔ قرآن کریم ہی کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
یعنی انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے ایک نگہبان ہر وقت تیار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ جو بات وہ زبان سے نکال رہا ہے وہ فضا میں تحلیل ہو کر فنا ہو جاتی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کے استعمال میں ذمہ داری کا تصور ہی باقی نہ رہا کہ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کہیں ریکارڈ ہو رہی اور آخرت میں اس سارے ریکارڈ کا ہر شخص کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں زبان کو قابو رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، لیکن ان تمام تعلیمات کے برعکس آج کل ہماری زبانیں اتنی بے قابو ہو گئی ہیں، جو کوئی اڑتی ہوئی بات کہیں سے ہاتھ آ گئی اسے تحقیق کے بغیر دوسروں تک پھیلانے اور پہنچانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی جاتی، اور لوگ اسے بے دھڑک ایک دوسرے سے اس طرح بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ فضا میں افواہوں کا ایک طوفان ہمہ وقت برپا رہتا ہے۔ بس دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں جھوٹ سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بغیر کسی تحقیق کے بات کو آگے پھیلانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔